على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. سر سے لے کے پیر تک انسان اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت میں ڈوبا ہوا ہے اور بے حساب نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ. کیا نعمت اللہ کی شمار کریں گے اور کون سی نعمت کو یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. بندہ سر سے لے کے پیر تک اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن ان تمام نعمتوں کے من جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے ہم پر کہ آپ نے ان تمام نعمتوں میں بعض نعمتوں کو الگ الگ کر کے ان کی اہمیت بتائی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے بے شمار کھانے آ جاتے ہیں. اب تمام کھانے رکھے ہوئے ہیں تو اب انسان سوچے گا میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں. تو میزبان جو ہوتا ہے کھانا کھلانے والا، سارے کھانوں کا انتظام اسی نے کیا، لیکن پھر بھی میزبان کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ ڈش لیجئے، بہترین ڈش ہے آپ کی. تو ان تمام کھانوں میں سے کسی ایک کھانے کو مختص کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا سواد، اس کا مزہ، اس کا لطف کچھ اور ہے، یہ لیجیے آپ. چونکہ اسلام عین فطرت کے مطابق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام نعمتوں میں سے بعض نعمتوں کو الگ کر کے انسان کے سامنے اس کی اہمیت جتائی، بتائی. یوں ایسا ہوتا ہے کہ جو نعمتوں کی اہمیت بتائی، اگر انسان ان نعمتوں کی قدر کر لیا، اس کی اہمیت کو جان لیا، تو خود بخود تمام نعمتوں کا شکر وہ ادا کرنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. عام طور پر دو نعمتوں کے بارے میں بہت سارے لوگ بھلا بیٹھے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک ہے صحت اور دوسرا ہے فرصت. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے اس حدیث مبارکہ کے ایک ٹکڑے پر بات کر لی تھی کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چند باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا کہ صحت سے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو.
بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، اور مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی ان نعمتوں میں پڑ کر اپنی ذات کو بھولا بیٹھتا ہے۔ اپنے زندگی گزارنے کے طریقوں کو جو شریعت نے اس کو عطا کیے تھے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے جو ملا ہے اس کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اس لیے صحت کا بھی خیال رکھے آدمی، اور بیماری جو ہے جو آتی ہے وہ اعلان کر کے نہیں آتی، بیماری اچانک آ جاتی ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے بیماری کا، نوٹس نہیں بھیجا کرتی ہے بیماری، اچانک بیماری گھیر لیتی ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کاش صحت کا زمانہ جو میرا گزرا اس میں اگر میں یہ کام کر لیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ آج بیمار پڑا ہوا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا میں۔ ایسے ہی جو ہے آدمی اپنے فرصت کے لمحات کو بھی غنیمت سمجھے، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھے، جو مہلت، جو فرصت کے اوقات ہمیں مل رہے ہیں ان کو ہم نگاہ قدر سے دیکھیں۔ اگر آدمی اپنے وقت کو استعمال کرنے کا ماہر ہو جائے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ وقت کا ابدال اور قطب بن سکتا ہے۔ اپنے اوقات کو استعمال کرنے کی مہارت اس کو ہو جائے۔ ہمارے اوقات کا استعمال صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر برائیاں عام ہو جاتی ہیں، اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں جاتی کہ ہمارا وقت کن لمحات میں گزر رہا ہے، ان اوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا نہیں کیا۔ مہینوں کا ختم ہونا، مہینوں کا شروع ہونا، ہفتے کا ختم ہونا، ہفتے کا شروع ہونا، سال کا گزر جانا پھر نئے سال کا شروع ہو جانا، یہ انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اے انسان گزرے ہوئے لمحات تیرے کیسے گزرے۔ تیرا گزرا ہوا ہفتہ، تیرا گزرا ہوا مہینہ، تیرا گزرا ہوا سال، تیرے گزرے ہوئے اوقات، تیرے گزرے ہوئے لمحات کیسے گزرے، اور آئندہ ہمیں کیا پلان کرنا ہے اور کیسا اس کو گزارنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے جس میں ان دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ صحت کو اور فرصت کو غنیمت سمجھو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد والرقائق، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس کو ہی باب باندھا اور فرمایا
کہ من جملہ بہت ساری احادیث کے یہ حدیث جس کے اندر ان دو باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اگر آدمی ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو پورے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا، پورا دین اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے اوقات کیسے گزرے، میرے اوقات، میرا وقت اللہ کی فرما برداری میں گزر رہا ہے یا پھر میرا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، میرا وقت زیادہ دنیا کے کاموں میں لگ رہا ہے یا پھر میرا وقت دین کے کام میں خرچ ہو رہا ہے۔ ان تمام وقت کی قدر، ان نعمتوں کی قدر آدمی کو اس کے مرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھی بھی تھے، راستے میں ایک قبر سے گزر ہوا تو انہوں نے اپنی سواری روکی اور قبر کے قریب میں مصلی بچھایا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر چلنے لگے۔ تو ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید کسی بڑے آدمی کی قبر ہوگی، تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے ایصال ثواب کیا ہوگا۔ ساتھیوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جو دفن ہے آدمی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا تو وہ یہ کہے گا، کاش اگر 2 رکعت نفل کا موقع یا 2 منٹ کی زندگی اللہ تعالیٰ مجھے دے دے تو اس 2 منٹ کی زندگی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گا۔ آج اس کی تمنا، اس کا شوق عمل، اس کا جذبہ قبر میں یہی ہے کہ کاش مجھے زندگی کے 2 منٹ مل جاتے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، کاش مجھے کچھ وقت مل جاتا، میں اللہ کا ذکر کر لیتا، کاش میری زندگی میں کچھ اور تھوڑا سی مہلت مجھے مل جاتی تو میں فلاں کام کر لیتا۔ یہ تمنائیں ان مردوں کے دلوں کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے رسول اللہ کا یہ فرمان یاد آیا، میں نے غنیمت سمجھا کہ میرے پاس جو وقت ہے اس وقت کو میں 2 رکعت نفل میں روک لوں، پڑھ لوں، اس لیے میں نے 2 رکعت نفل پڑھ لی۔ پتہ یہ چلا آپ کے اس عمل سے کہ زندگی میں جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور یہ وقت اسٹور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چلو بھائی ہمارے پاس یہ 2 گھنٹے کا وقت ہے، اسے اسٹور کر لیں گے اور یہ اسٹور کیا ہوا وقت فلاں وقت پہ استعمال کر لیں گے، ایسا ہو سکتا؟ 1 منٹ جو گزر گیا وہ کبھی آتا نہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دورہ بتاتا نہیں۔ جو وقت نکل گیا ہاتھ سے نکل گیا، اب وہ وقت ہمارے ہاتھ میں پھر آنے والا نہیں۔ ماضی بس یاد بن کے رہ گیا، گزرا ہوا وقت یاد بن کے رہ گیا۔ ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک فیکٹری ہے جہاں پر برف بن رہا ہے،
کھڑے ہو گئے اور اس برف کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، ہنسنے لگے، دیکھو یہ دیوانہ، برف بن رہا ہے، برف پگھل رہا ہے اور برف کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ لیکن اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ غیر معمولی طور پر آپ کھڑے ہو گئے اور برف کو دیکھ کر رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا برف کے پگھلنے کو دیکھ کر مجھے سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ برف جس طرح پگھل رہا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی مثل برف گزر رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ زندگی میں جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، جو سال ہمیں ملا تھا وہ سال ختم ہو رہا ہے۔ آدمی ترقی کی طرف نہیں، زوال کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ ان اوقات کو غنیمت سمجھنا اور ان اوقات کو اپنے استعمال میں لانا، یہ بہادر آدمی کا کام ہے۔ بہادر کہا گیا اسے، پہلوان کہا گیا اسے، جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے۔ اسی لیے فرمایا آج کے کام کو کل پر نہ ٹال، اس لیے کہ اگر کل پر ٹالے گا تو جس سوچ نے، جس فکر نے آج کے کام کو کل پر ٹالنے کے لیے اکسایا تھا، کل کا دن آنے کے بعد میں وہی فکر، وہی سوچ پھر پرسوں پر ٹلائے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی جل مجدہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے دوڑو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دوڑو۔ حالانکہ ایک قاعدہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی جو ہے مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، حکم کیا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دوڑتے ہوئے نہ جائے، ہاں جلدی کرے، فکر کرے کہ مجھے جماعت ملنا ہے، لیکن ایسا دوڑتے ہوئے، ایسا بھاگتے ہوئے آ رہا۔ حکم کیا ہے کہ ایسا دوڑتے ہوئے، ایسا بھاگتے ہوئے نہ آؤ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آ کے جماعت میں شامل ہو گئے، سانس آتی رہے گی، دماغ کہاں کہاں جاتا رہے گا، پھر خیال آئے گا راستے میں پتھر تھے، ٹھوکر لگی تو میں گر جاتا تھا، فلاں ہوتا تھا۔ حکمت فقہا نے لکھا ہے، حکمت یہ بتائی گئی کہ دوڑو مت، اطمینان سے آؤ، یہ فکر کرتے آؤ کہ اللہ مجھے جماعت ملا دے۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا؟ یہاں تو جو ہے یہ جملہ استعمال کیا گیا وسارعوا، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں دوڑو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کو جلدی نیک کام میں لگاؤ، دیر نہ کرو۔ دیر کرو گے وہ آئے گا پیچھے سے ابلیس، وہ کسی دوسرے کام میں لگا دے گا، یو ٹرن کر دے گا، وہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں پہ ٹال دے گا۔ فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے،
نوجوان کا مجاہدہ اللہ کو پسند ہے. روز قیامت ہوگا، حشر کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور عجیب حال ہوگا، سورج ذرا سا اوپر ہوگا، یا اور یہاں سورج کو سو دور ہے ہم سے، لیکن اس کی تپش محسوس کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہیں؟ محسوس کی جاتی ہے. ہائے ہائے گرمی گرمی کا احساس ہوتا ہے. اور وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے تلے بعض لوگ ہوں گے، ان میں سے وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نیک نوجوان جو اپنی جوانی کو اپنے رب کی عبادت میں گزارتا ہو، ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ مرحمت فرمائے. بڑھاپا آئے گا انسان کو، بڑھاپے میں بہت سارے حالات آ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور وہ مسائل کو سمجھانے کو چٹکیوں میں بیان کرتے تھے. فرمایا کہ بھائی جنگل کا ایک شیر تھا. اب وہ شیر جو ہے شکار کے لائق نہیں رہا، یعنی بوڑھا ہو گیا. اب وہ بیچارہ جو ہے اتنا بوڑھا ہو گیا کہ شکار نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ اللہ کرنے لگا. لومڑی آئی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ایسا بیٹھے ہیں اچھا نہیں لگتا. تو شیر نے کہا کہ نہیں بھائی، میں اب شکار کرنا چھوڑ دیا. تب تک شکار کرے، شکار کیا، فلاں کیا، یہ کیا، بس اب تو میں اللہ اللہ خیر صلاح کہتا ہوں. اب شکار وکار نہیں، بچی کچی زندگی کو میں صحیح استعمال کروں. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سچ بتاؤ، کیا وہ شیر محض اس وجہ سے کہ میں شکار کرنا چھوڑ دوں اس لیے چھوڑا ہے، یا اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہو گئے، قوت ختم ہو گئی، اب شکار کرنے کے لائق نہیں رہا اس لیے چھوڑا نا؟ تو آپ شیر کو کیا کہیں گے؟ بزرگ کہیں گے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان کی اور یہ مثال دے کر سمجھایا. یہاں میں اپنے الفاظ نہیں بلکہ ان کے حوالے سے بڑوں کی بات نقل کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میرے ذاتی الفاظ کے اندر اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے کہ میں بیان کروں، ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، ذکر و اذکار میں مشغول ہے. نہیں بھائی اب تو جو ہے بس اللہ اللہ کرنا ہے. شیخ سعدی نے فرمایا ذرا اس کے جوانی کے پنے گنو. شیر جو شکار کیا کرتا تھا، جانور اس کے سامنے کہتے تھے میرا بچہ ہے چھوٹا رہنے دو، شیر نے سنا نہیں سنا. آج جب وہ بوڑھا ہو گیا تو وہ کہہ رہا کہ بھائی میرے پاس تو جو ہے اب تو بس اللہ اللہ کرنا ہے. تو شیخ سعدی نے فرمایا اس بڈھے سے پوچھو
اس کی گزری ہوئی جوانی، اس کی گزری ہوئی زندگی کو پوچھو کہ اس کے کیا لمحات گزرے تھے۔ تاجر ہے تو تجارت کیسے کی، ملازمت والا تھا، نوکری والا تھا تو اس نے ملازمت کیسے کی، زراعت پیشہ تھا، کسان تھا تو اس نے اپنی زراعت کیسے کی، اس کو پوچھو کیا حالات تھے گزرے۔ خیر بڑھاپے کی زندگی بھی اللہ کے پاس قبول ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بوڑھے کو دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے کہ چلنا بھی نہیں آتا ہے، جھک جھک کر چلتا ہے، قدم جمع جمع کر چلتا ہے، ذرا سا جنبش ہو جائے تو لڑکھڑا جاتا ہے، گر جاتا ہے، مگر پھر بھی میری عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کو ترس تو آتا ہے بڑھاپے میں، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنی اس بیتی ہوئی زندگی کو، اس بیتے ہوئے اوقات کو سامنے رکھو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا نوجوان میرے باغ کے گلاب ہیں۔ ہمارے گزرے ہوئے اوقات ہم سامنے رکھیں، ہمارے اوقات کا صحیح استعمال ہم کریں۔ جنوری 2021 شروع ہوا، 2020 ختم ہو گیا، نئے سال کے اندر قدم رکھے۔ ہمارا نیا سال، اسلامی نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم بجائے سوچنے کے، غور کرنے کے، تدبر کرنے کے، فکر کرنے کے بجائے ہم جشن مناتے ہیں۔ جشن منانا نہیں ہے، بلکہ جو ہے دیوار حیات سے ایک اینٹ ہماری گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر 50 سال لکھا تھا، 60 سال لکھا تھا، اس میں سے 1 سال تو ختم ہو گیا۔ اب تو بچی کچی زندگی ہمارے باقی رہ گئی ہے۔ جب اللہ کے پاس کھڑے ہوگا آدمی اور پھر اللہ سے کہے گا کہ ہمیں کچھ وقت مل جاتا تو اچھا تھا، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے آپ کو عمر نہیں دی تھی؟ ہم نے آپ کو زندگی دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ ہم نے آپ کو زندگی دی، آپ نے زندگی کو کیسے خرچ کیا آپ دیکھ لو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، روز قیامت ابن آدم کو سے اللہ جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ کر لے وہ ہٹ نہیں سکتا اللہ کے سامنے سے۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تجھے وقت دیا تھا، ان وقت کو تو نے کہاں پر خرچ کیا تھا؟ ہم نے مال دیا تھا، مال کو کہاں خرچ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم کچھ ایسا کام کر لیں جو ہمارے لیے نفع مند ہو جائے، ہمارے لیے سود مند ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے، ہم ایسا کام کریں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب میں ایک بنیے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایک بنیا تھا، اس کی دکان تھی عطار کی، یعنی دوائیں بیچنے والا، جیسے 14 پوڑی کی دکان ہمارے پاس ہے ویسا ایک دکان تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، تو اس کو کہیں کام سے جانا پڑا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھ تو دکان پہ بیٹھنا، کوئی گاہک آئے تو بکری کرنا، اور ساری چیزوں کی قیمتیں بتا دی، وہ چلا گیا۔ پھر باپ اپنے کام سے فارغ ہو کے دکان پہ آیا تو بیٹے سے پوچھا بکری ہو گئی؟ کہا ہاں یہ بکا۔ بیٹا یہ شیشی کتنے میں بیچی تو؟ اس نے کہا 2 شیشیاں بیچی ہے، 100 روپے میں 1 شیشی میں نے بیچی۔ تو بریے نے سر پکڑ لیا، کم بخت کہیں کا
یہ تو ایک شیشی 2,000 کی تھی، تو نے 100 روپے میں بیچ دی۔ خیر اب بیٹے نے معافی تلافی کی، ہاتھ باندھا، سمجھایا ابا نہیں معاف کر دو، لیکن بنیے کا بیٹا تھا نا، بڑا غم ہونے لگا اسے اور خاموش بیٹھنے لگا، بہت خاموش بیٹھنے لگا۔ باپ کو بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی نہیں گئی۔ باپ نے بیٹے کو بلایا، بیٹا غم نہیں کرنا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تو نے جو یہ 100 روپے میں شیشی بیچی تھی نا، اصل میں اصل قیمت ایک شیشی کی صرف 2 روپے کی تھی، ابھی بھی فائدہ ہمارے پاس 98 روپے ہے، 98 روپیز، ابھی بھی ہم فائدے میں چل رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، ذرا تو ہوشیاری کر لیتا تو 2,000 روپے میں ایک شیشی بک جاتی تھی۔ فائدے میں چلنے کے باوجود جو نفع کی توقع تھی اس کو نقصان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ حضرت نے یہ واقعہ بیان کر کے یوں فرمایا، اے انسان تو ایسا کام کر جس سے تجھے فائدہ ہو جائے۔ بنیے کو دیکھ، فائدے میں رہ کے بھی پھر بھی مزید جو نفع ہونے والا تھا اس کو نقصان سے تعبیر کرتا ہے۔ اے انسان، یہ زندگی تیری جو گزر رہی ہے، وقت بیتا جا رہا ہے، اس کو نفع میں شامل کر، نفع حاصل کر لے اس سے، ورنہ وقت تو ہمارا گزر رہا ہے، مثل برف کے گزر رہا ہے ہمارا۔ ایسا نہیں ہوگا پھر ہمیں وقت نہیں ملے گا، وقت گزر گیا سو گزر گیا، اب پھر ہمیں دوبارہ وقت نہیں ملے گا۔ ایسے ہی چند لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ کاش نماز پڑھ لیتے تو اچھا تھا، کاش غریبوں مسکینوں کو کھلاتے پلاتے اچھا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ نماز پڑھیں گے، ابھی تو نئی شادی ہوئی، نماز پڑھیں گے، ابھی تو جو ہے ایک بچے کے باپ بنے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو جو ہے ریٹائرمنٹ کے لیے 4 سال باقی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کام، بڈھا بڈھی گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ یہ سوچ بچار میں وقت گزر گیا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اب کوئی کام نہیں آئے گے، اب کوئی حسرت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ قرآن نے کہا نا بھائی، آدمی بجائے حسرت میں رہے گا، کاش اللہ آپ ہمیں انسان نہ بناتے، مٹی بناتے تو اچھا تھا، کوئی پہاڑ بناتے تو اچھا تھا، کوئی ریزہ بناتے تو اچھا تھا۔ آپ نے انسان بنایا، ہم نے اس وقت کو بے وقعت کر دیا۔ ہمارے پاس وقت بہت ہے لیکن ہم وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ حدیث میں آیا ہے بھائی، وقت کو جو ہے ہم ایسا استعمال کر رہے کہ لغو کاموں میں، لا یعنی باتوں میں، برائیوں میں، غیبتوں میں، گناہوں میں، ظلم و استبداد کے راستوں پہ ہمارا وقت خرچ ہو رہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم صحیح سجیشن بھی دی ہے، فرمایا اگر تم کچھ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ نہ کرو، اپنے وقت میں بس اللہ کو یاد کر لیتے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لمبی حدیث ہے، وہ اس کی جو ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بھائی کچھ بھی اگر آپ نہیں کر سکے تو وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، یعنی 5واں کام نہ کرو کہ کسی کو انگلی نہ کو کرو. کچھ بھی نہیں کرے تو نہیں کرے، کوئی بات نہیں، لیکن خامخواہ یہاں کا وہاں کا یہاں، وہ کا یہاں، یہ سب کچھ بھی نہ کو کرو، خاموش بیٹھو. فرائض کا اہتمام کر لو، نوافل کا اہتمام کر لو، بس سنتوں کا اہتمام کر لو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تہجد پڑھیں گے تو ولی بن سکتے ہیں، ہرگز نہیں. اگر یہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تہجد پڑھنے والا ہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، غلط بات ہے. تہجد تو ایک ذیلی چیز ہے، اللہ جسے توفیق دے دے اس سے بڑی نعمت تو نہیں ہے. تہجد کا انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ تہجد پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے. فرمایا وہ شخص جو اپنے اوقات کا استعمال صحیح کرے، فرائض کو اپنے وقت پر ادا کرے، اور اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اور اپنی زندگی اس پر گزارے، آج کے دور میں وہ وقت کا سب سے بڑا ولی ہے. کچھ بھی نہیں، ہاتھ کی تسبیح کے دانے گھمانے سے ولی نہیں ہے. اسی کو تو حدیث میں فرمایا گیا، المفلس من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت کا مفلس کون ہے؟ حضور نے سوال کیا تھا. صحابہ نے فرمایا آپ کی امت کا مفلس وہ ہوگا جو غریب ہے، نادار ہے، نہ درہم ہے، نہ دنانیر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے. میرا امت کا مفلس وہ ہے، قیامت کے دن لایا جائے گا، نمازیں ہوں گی، ذکر ہوں گا، تہجد ہوں گے، عمرے ہوں گے، حج ہوں گے، ماشاءاللہ صدقہ اور خیرات بھی ہوگا. لوگوں کے ساتھ برتاؤ، اس کی غیبت کیا تھا، اس کے بارے میں چغلی کھائی تھی، دونوں کو لڑا دیا تھا. 4 جنے بیٹھے آپس میں شروع، انہیں آ رہا، انہوں فلاں ہے، اس کی بیوی کیا، اس کے بچے کیا، انہیں کتنا، انہیں کہاں جاتا، کیا ضرورت صاحب ہمارے کو. بولو یہ حال ہے ہی نہیں ہمارا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لایا جائے گا، سب لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ جنت میں جائے گا. پل بھر میں اس کا دوسری زندگی کا پنہ کھولا جائے گا. لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ ضرب هذا، شتم هذا، غصب هذا. اس نے فلاں کو مارا، فلاں کو گالی دیا، فلاں کا زمین اس نے حلق کر لیا، فلاں کے ساتھ اس نے یہ برتاؤ کیا، فلاں کے بارے میں اس نے غیبت کر دی، فلاں کا دل اس نے دکھا دیا، فلاں کے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا، فلاں کو جو ہے اس نے گالی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے لے جاؤ اور جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دو. یہ ہے رسول اللہ کا امتی مفلس امت. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے اس کی قدر کرو. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دورہ دکھاتا نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ زندگی کے جو لمحات ابھی ہمیں میسر ہے، اللہ ان لمحات کی قدر کرنے کی اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اپنی آخرت کو اور اپنی قبر کو اور اپنے میدان حشر میں کھڑے رہنے کو اللہ پاک ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب